خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین کے لیے قربانیاں پیش کی، جو اس سلسلے کو جاری رکھا، وہ ہے حضرات صحابہ کرام۔ اب حضرات صحابہ کرام نے قربانیاں دی، دین کے لیے قربانیاں دی۔ اب ان کی قربانیوں میں بہت ساری مثالیں کہ جو ہر وقت اپنی جان کو یوں دین کی آہت ہتھیلی کے اوپر رکھے ہوتے تھے کہ ربا ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر تیرا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اب ان کی جو قربانیاں تصور کیجئے، میں عرض کرنے لگا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ کیا فرماتے ہیں؟ حجاز مقدس وہ جگہ جہاں کے یہ صحابہ رہنے والے تھے۔ اب حجۃ الوداع کے موقع پر جو تعداد سامنے آتی ہے 1,24,000، بعض کہتے ہیں 1.5 لاکھ۔ اب 1,24,000 ہی دیکھ لیجئے، 1,24,000 حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کی تعداد ہے جو پہلے شہید ہوئے، پہلے اپنی موت دنیا سے گئے، اولاد بات ہے۔ جنگوں میں کئی صحابہ شہید ہوئے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ جو جمع شدہ صحابہ ہیں وہ 1,24,000 ہیں۔ اب پہلے بھی بہت سارے شہید ہوئے، بعد میں بھی ہوئے ہوں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، حاضرین میرا یہ پیغام جو آج تک دین مکمل کر دیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو دین آج مکمل ہو گیا، اس دین کو لے کر پھر جو دنیا کے اندر حاضرین غائبین تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اب 1,24,000 صحابہ تھے، تو اب حجاز مقدس کے رہنے والے جہاں تھے، پورے حجاز مقدس میں صحابہ کی قبریں کتنی ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ اس بات کا کتنی قبریں ہیں؟ صرف اردن کے اندر 33,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اردن کے اندر۔ اب جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں پہ 10,000 قبریں ہیں، صحابہ کی قبریں 10,000۔ باقی صحابہ نے پوری دنیا میں قبریں بنائی۔ اب میں پیچھے کوٹ ادو گیا، وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا جی بتانا نہیں ہے، آپ کو ایک صحابی کی قبر پر لے جاتا ہوں۔ وہاں مجھے قریب تھا، ماشاءاللہ بڑا نور، وہاں پر صحابی کی قبر کسی کو عام طور پر پتہ نہیں لوگوں کو۔ کوٹ ادو میں، پشاور میں، افغانستان میں، چین میں، یہ تم سارے سنتے رہتے ہیں، صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ ادھر سندھ کے اندر علاقے کے اندر شکارپور میں۔ اب اس طرح صحابہ یہ قربانی، ہم اس کی آج اس قربانی کی کوئی تصور پیش کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے کیسے قربانی دی کہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ اس لیے صحابہ کی جو عورتیں تھیں وہ کہتی تھی، توجہ کیجئے میری طرف، اے دنیا والو ہم شادی شدہ تھی لیکن بیواؤں کی طرح زندگی گزار دیا، ہمارے شوہر زندہ تھے لیکن زندگی ہم نے بیواؤں کی طرح گزاری ہے۔ صحابہ کے بچوں کی آوازیں، اے دنیا والو ہمارے باپ زندہ تھے پر ہم نے یتیموں کی طرح زندگی گزاری، ان کے بچوں نے یتیموں کی طرح زندگی گزاری ہے، ان کی عورتوں نے بیواؤں کی طرح زندگی گزاری ہے، لیکن آج میں اور آپ ان کی قربانیوں سے مسلمان بیٹھے ہیں۔ جے نام کے مسلمان ہیں، وہ مسلمانی تو نہیں رہی جو وہ ہمیں دے کر گئے ہیں، جے وہ ہے، لیکن ہم آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے دنیا، پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان، یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ۔ 7 ارب انسانوں میں 2 ارب مسلمان اور 5-6 ارب غیر مسلم، وہ قربانیاں دے کر گئے، آج ہم مسلمان باقی ہیں۔ آج میرے اور آپ کے پاس قربانی کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے 6 ارب غیر مسلم بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ٹائم نہیں ہے جی، ہم مصروف ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، فلانا ہے۔ تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے، اور انہوں نے دی، ان کی عورتوں صحابیات نے قربانیاں دی، ان کے بچوں نے، معاذ اور محبت بچے تھے جو کہتے ہیں چاچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اس کے پڑخچے اڑا کے رکھ دیں، اس کی جرت ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے جذبے بچوں کے، عورتوں کے جذبے،
ایک خاتون حضرت خنسا غالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ملی کہ تیرے 4 جوان بیٹے شہید ہوں گے. ہاتھ اٹھا کر کہا الحمدللہ کل جنت میں 4 شہید بچوں کی ماں بن کے جاؤں گی. آج کوئی بچہ 3 دن کے لیے جاتا، ماما کہتے ہیں نہیں 3 دن نہیں لگانے بیٹا خراب ہو جاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے، ایسے ٹھیک ہے گھر بیٹھ رہو. کیسے جذبے تھے قربانی کے. تو کس نے دی قربانی؟ پھر صحابہ کرام نے قربانیاں دی دین کے لیے. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.